حافظ حمداللہ صاحب، آپ کو ایک تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. آپ بہت دنوں بعد میرے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ کو مکمل صحت بھی عطا فرمائے. آپ فرمائیے گا کہ ایسی ریکارڈنگز کیا بڑا فوکس طریقے سے صرف دہشت گرد تنظیموں کے خلاف استعمال نہیں کرنی چاہیے جو انتہا پسند گروپ ہیں جو پاکستان میں بم دھماکوں میں ملوث ہیں، یا سیاسی مخالفین کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قانون ہے اس کے لیے پہلے سے یا نہیں ہے کہ جو آڈیو یا ویڈیو کی خفیہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے یا اس کی ٹیپنگ ہوتی رہی ہے، کیا اس کے حوالے سے اس کے سد جواب کے لیے پہلے سے قانون ہے یا نہیں ہے. اگر فرض کرے قانون ہے تو پھر اس قانون پر عمل ہے یا نہیں، کون ادارہ ہے، کون شخص ہے، کون طاقتور ہے کہ وہ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ باقاعدہ قانون موجود ہے لیکن کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنیادی طور پر اصولی بات تو یہی ہے کہ آڈیو ہو یا ویڈیو ہو، ان کی ریکارڈنگ اور ٹیپنگ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے پیرامیٹر ہونا چاہیے، اس کے لیے اصول ہونا چاہیے، ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، کچھ ضوابط ہونے چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ کو بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ آیا کون سی گفتگو جو قومی مفاد یا ملکی مفاد کے خلاف ہو وہ کون سی گفتگو ہوگی اور کون کون کر رہے ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے دہشت گردوں کی بات کی، شدت پسندوں کی بات کی، شرپسند عناصر کی بات کی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کرے آپ کے اداروں میں، آپ کے حکومتی صفوں میں یا کسی اور بیوروکریسی میں اس قسم کے لوگ موجود ہو جو آپ کے ملکی مفاد اور قومی مفاد کے خلاف کچھ ایسی کردار ہو ان کا جس پر نظر رکھنا ضروری ہے، ریاست کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی. لیکن یہ وہ کون سے بارڈر لائن ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں، کون کر سکتا ہے، اس کے لیے اصول کیا ہونا چاہیے، معیار کیا ہونا چاہیے، پیرامیٹر اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اصول اور ضابطے کیا ہونے چاہیے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں دونوں دوستوں کے ساتھ کہ اس پر بالکل پارلیمنٹ بیٹھ کے مؤثر قانون سازی کرے کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ویڈیو ہو یا آڈیو کی ٹیپنگ کرتے ہو اور پھر اسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، انتقام کے لیے استعمال کرتے ہو، پھر اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں، اس کی توہین بھی کرتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے ہمارے ملک میں. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ ہر قسم کی میرے خیال میں اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. اچھا حافظ صاحب، ابھی اس کام کے لیے آپ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب مل بیٹھے نا تو پھر راستے نکل آتے ہیں، پھر آپ ان ایجنسیز کو بھی کسی طریقہ کار کے نیچے، کسی دائرہ کار کے نیچے لے آئیں گے. پچھلے کچھ عرصے سے ایک افسوسناک صورتحال تھی کہ تحریک انصاف آپ سارے لوگوں کو جو اب پی ٹی ایم کا حصہ ہیں ان کو چور ڈاکو کہہ کے کہتے تھے ہم نے ساتھ نہیں بیٹھنا. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان سے ملنے آئے جن کے خلاف وہ جلسوں میں نعرے لگوایا کرتے تھے. علی محمد خان آئے ہیں، اسد کیسر آئے ہیں، باقی لوگ آئے ہیں. تو کیا یہ ایک نئی شروعات ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی؟ دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس پر بیٹھنا چاہیے کہ اس کا راستہ، یہ ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کا راستہ ہم کس طرح روک سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کی ایک وفد مولانا صاحب کے ہاں ان کے گھر پہنچ کے گئی، ایک تو بنیادی اور اصولی طور پر یہ نیک شگون بھی ہے. اور جمعیت علماء اسلام ایک، اگرچہ وہ اسلامائزیشن اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے آمریت کے خلاف، وہ آمریت علی الاعلان ہو یا وہ آمریت خاموش ہو، جو بھی ڈکٹیٹرشپ ہو، جمعیت علماء اسلام صف اول کا کردار ادا کر چکی ہے اور ادا کر رہی ہے.
ابھی ماضی میں 3.5 سال 4 سال بھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے ضیاء-ال-حق کے خلاف، مشرف کے خلاف، ایوب کے خلاف، یحییٰ کے خلاف ہماری ایک تاریخ ہے۔ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، تحریک انصاف اور جے یو آئی کی میٹنگ ایک نئے سیاسی رابطوں کا نقطہ ہے۔ ابھی جب پی ٹی آئی کی وفد آئی تو بالکل وہ آ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ ہم گئے تھے مولانا صاحب کے خوش دامن کے انتقال کی تعزیت کے مناسبت سے ہم گئے تھے، پھر وہاں مغرب کی نماز بھی انہوں نے مولانا صاحب کی امامت میں پڑھی۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ تعزیت کے لیے بھی گئے، وہ تمام ماضی آپ کے سامنے جو وہ مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتے آ رہا ہے، ان کا موقف کیا تھا، کن کن القابات سے وہ نوازتے رہے، بےہودہ القابات سے، پھر ان کو مولانا نہ کہنا، پھر اس سے مولانا کے پیچھے نماز پڑھنا، میرے خیال میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور پی ٹی آئی تو روز اول سے تبدیلی کے قائل ہے۔ تو جب ایک تبدیلی کے آغاز یہاں سے ہوتی ہے، آگے اگلا قدم اگر سیاسی میدان میں وہ آنا چاہتے ہیں، کیا جمعیت علماء اسلام کا اختلاف کسی کے ذات سے نہیں ہے، اس کی مسلط شدہ حکمرانی سے، جو 25 جولائی 18 کے نتیجے میں مسلط حکومت تھی، اور اس کے ایجنڈے سے، پی ٹی آئی کی ایجنڈے سے جمعیت علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ یہ آگے دور کی بات ہے کہ پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی ہے یا نہیں، پی ٹی آئی باقی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر ہجوم کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ تنظیم ہوتی پی ٹی آئی تو آج خود دیکھیے، کچھ حصہ ان کا مفرور ہے، کچھ حصہ ان کے گھروں میں خاموش بیٹھے ہیں، کچھ پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے، کچھ استحکام پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی تو نام تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، تو لہٰذا میں تو پی ٹی آئی کو نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی ہو، ان کا ایجنڈا اور سیاست مستقبل میں کیا ہوگی، پھر اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال منزل دور ہے۔